السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست کا موضوع عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں، اس کا 5واں حصہ۔ اس میں ذکر کریں گے جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب، روشنی ڈالیں گے ما ملکت ایمانکم، زر مہر کی ادائیگی جو کہ تحفہ ہوتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یتیموں کے مال کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کو کب واپس لوٹانا ہے، پختگی عمر پہ دینا ہے، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب ان کے اندر عقل سلیم آ جائے۔ اور اگر ان کے مال کی جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے اتنا عرصہ، اس کا اگر کوئی معاوضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور یتیموں کی وراثت کے بھی ذکر ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی کہ وہ ان کو کیسے اور کس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ تو میں گزارش کروں گا قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب سے، اس پہ قرآن کی روشنی میں تفصیل سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 اکتوبر ہے اور سن ہے 2022 اور دن ہے سوموار کا، منڈے کا۔ تو میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ اس سے قبل ہم قرآن کریم میں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے ما ملکت ایمانکم، اس کی جو مکمل بحث ہے وہ 3 حصوں میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ سورہ نساء میں ہے۔ تو سورہ نساء کی بحث میں آیت نمبر 3 کی تفسیر میں ہم دیکھ چکے ہیں، ہم سن چکے ہیں کہ ہنگامی حالات میں یتیم بے سہارا عورتوں کے ساتھ ایک سے زائد نکاح کر کے انہیں جزو معاشرہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سے آگے والی آیت جو 4 نمبر ہے سورہ نساء کی، اس میں اس خطرے کا سدباب کر دیا گیا ہے کہ مبادا لوگ یتیم بیوہ بے سہارا عورتوں سے نکاح کرتے وقت یہ خیال نہ کریں کہ ان کا وارث کون ہے جو زر مہر کی ادائیگی کا سوال اٹھائے گا۔ کہیں ان سے بلا مہر نکاح نہ کرنا، یعنی ان سے بلا مہر نکاح نہ کرنا یا نہ شروع کر دیں، یا ان کا مہر مقرر کرنے کے بعد اس کی ادائیگی ضروری نہ سمجھیں یا اسے بوجھ خیال کریں۔ تو اس کے لیے ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور ایمان والو، ان عورتوں سے نکاح کرتے وقت انہیں ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو، کیونکہ عورتوں کا مہر
تحفہ ہے، چٹی نہیں۔ پھر اگر وہ اس میں سے کچھ اپنی خوشی کے ساتھ خود چھوڑ دیں تو اسے دونوں مل کر کھاؤ مزیداری اور خوشگواری کے ساتھ۔ اب سورہ نساء کی 5ویں آیت۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ 4/5۔ اور ایمان والو، اپنے وہ مال جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں امین ٹھہرایا ہے، یعنی یتیم بچوں کے مال جو تمہارے پاس امانت ہیں، وہ بے سمجھ یتیموں کے حوالے نہ کرنا، اور ان میں سے انہیں تم کھانا بھی کھلاتے رہو اور ان میں سے انہیں کپڑے بھی پہناتے رہو، اور یاد رکھنا کہ ان سے ہمیشہ معروف یعنی نصیحت آمیز اصلاحی اور تعمیری گفتگو کرتے رہنا۔ اب آتے ہیں 4/6 یعنی سورہ نساء کی 6 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ اور تم ان یتیموں کی جن کے مال تمہارے پاس امانت پڑے ہیں آزمائش کرتے رہنا کہ کیا ان میں سوجھ بوجھ آ گئی ہے یا نہیں، حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم مسلسل آزمائش کے ذریعہ ان میں عقل کی پختگی یعنی مال کو سنبھالنے کی قابلیت پاؤ تو ان کے مال انہیں لٹا دیا کرو، اور تم یتیموں کے مال کے امین و مختار ہونے کی حیثیت میں ان کے مالوں کو ان کے بالغ ہونے تک کھا نہ جانا، فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی سے کہ وہ بڑے بالغ نہ ہو جائیں، یعنی ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی فضول خرچی کے ساتھ ان کے مال ختم نہ کر دینا۔ تو اس آیت مجیدہ کے اس حصے میں یتیم کے مال کے امین و مختار کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فضول خرچی کر کے یتیم کے بالغ ہونے تک یعنی اس وقت سے پہلے وہ اپنے مال کا حساب مانگنے کے قابل ہو جائے ختم نہ کر دینا۔ کہیں اس کے بالغ ہونے پر یہ نہ کہنا کہ تم اپنا مال کھا چکے ہو، اور اس طرح اسے بالغ ہونے سے پہلے ہی کلاش بنا کر نہ رکھ دینا۔ اسی امین و مختار کے متعلق آیت مجیدہ کے اگلے حصے میں مزید ہدایات ان الفاظ میں دی گئی ہیں: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور جو مختار و امین بے محتاج ہو تو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کی دیکھ بھال مفت کرے، کوئی معاوضہ نہ لے، اور جو مختار و امین محتاج ہو تو چاہیے کہ کھائے مناسب طریقے کے ساتھ، یعنی
اس محنت کا ارزانہ مقرر کر دیا جائے جو وہ یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور جب تم ان کے مال ان کی طرف لوٹا دو تو ان پر 2 گواہ حاضر کر لیا کرو، 2/282 اس ریفرنس سے، اور اسے لکھ لیا کرو 2/282 تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہونے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا میں حساب نہ چکاؤ تو قیامت کو حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اس سیشن میں، اس محفل میں مسئلہ وراثت کی تمہید جو ہے وہ بھی ہم اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 سے 6 تک ان یتیم بیوہ بے سہارا عورتوں اور ان یتیم بے سہارا بچوں کے مسائل وہ بیان کیے گئے ہیں جو کسی شخص کے فوت ہو جانے پر بیک وقت یتیم ہو جاتے ہیں۔ عورتیں ہو جاتی ہیں یتیم، بیوہ، بے سہارا، اور اولاد رہ جاتی ہے یتیم، کمزور، بے سہارا۔ چنانچہ آیت نمبر 2 میں متوفی کے چھوڑے ہوئے یتیموں کے مال کے متعلق اس مال کے مختار یعنی گارڈین کو کہا گیا ہے کہ اپنے ناقص مال کے ساتھ ان کے عمدہ مال کو تبدیل نہ کر لینا، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر یتیموں کے مالوں کو کھا نہ جانا۔ آیت نمبر 5 سے 6 تک میں انہیں ہدایت کی گئی ہے یتیموں کے مال انہیں اس وقت لٹانا جب ان میں عقل کی پختگی پیدا ہو چکی ہو اور وہ مال کو سنبھالنے کے قابل ہو چکے ہوں۔ اس طرح ان کی اس وقت تک آزمائش کرتے رہیں جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں۔ اب چونکہ متوفی کے مال وراثت کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سے اگلی آیت کریمہ میں تقسیم وراثت کی ابتدا تمہیدی مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں 4/7 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ یاد رکھو کہ والدین اور قریبی جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حصہ ہے، نیز والدین اور قریبی جو مال چھوڑ جائیں ان میں عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ اس چھوڑے ہوئے مال میں سے خواہ اس کی مقدار قلیل ہو یا کثیر، یعنی وہ مال خواہ کم ہو یا زیادہ، اس میں مردوں عورتوں دونوں صنفوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے کا حق ہے، یعنی مال متروکہ کے مرد بھی وارث ہیں اور عورتیں بھی وارث ہیں۔ اس آیت میں عورتوں کے ساتھ کی گئی سابقہ معاشروں کی ایک اور بے انصافی کا انسداد بھی کر دیا گیا ہے کہ حق وراثت کے لحاظ سے عورتیں، بیٹیاں بھی مردوں بیٹوں کے ساتھ برابر کی شریک ہیں۔ سابقہ قوانین میں بیٹیوں کو والدین اور قریبیوں کے مال متروکہ میں حق وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ نیز قرآن کریم میں ہر مقام پر معاشرہ کے محتاجوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے، اس لیے جب تک معاشرہ قرآنی خطوط پر متشکل نہ ہو جائے
اس وقت تک کے لیے متوفی کے ان قریبیوں کے متعلق جن کا ترکہ بھی حق وراثت موجود نہیں، نیز معاشرہ کے عام محتاجوں کے متعلق بھی ارشاد ہوا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جب تقسیم وراثت کے موقع پر متوفی کے محتاج قریبی آ جائیں جن کا مال متروکہ میں کوئی حصہ مقرر ہی نہیں ہے، یا بے سہارا وہ معذور لوگ آ جائیں جو کاروبار کے قابل نہیں، یا جن کے کاروبار جو ہیں وہ ساکن ہو گئے ہوں، تو اس مال میں انہیں بھی کچھ دے دیا کرو اور انہیں جھڑکنا مت، بلکہ ان سے معروف گفتگو کیا کرو جس سے ان کی خودداری مجروح نہ ہونے پائے۔ یہاں مسکین کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، تو مسکین کا جو مادہ ہے سین کاف نون سکن سے ہے، جس کا بنیادی معنی ہے ساکن ہو جانا، رک جانا، یعنی جو لوگ معاشرہ میں کسی بھی وجہ سے ساکن ہو گئے ہیں، جن کا کاروبار رک گیا ہو، وہ مسکین ہیں۔ معذور، دائم المریض وغیرہ جو کام کاج کے قابل نہیں ہوتے، سب مساکین کی فہرست میں شامل ہیں۔ تو اس سے اگلی آیت مجیدہ جو 4/9 آ رہی ہے، اس میں وراثت کا مال تقسیم کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ڈریں اس امر سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مرتے وقت اپنے پیچھے کچھ کم عمر اور کمزور بچے چھوڑ کر جا رہے ہوں۔ تو اس کے لیے 4/9 بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ مال متروکہ تقسیم کرنے والے اس امر سے ڈریں کہ اگر خود مرتے وقت اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں جن کے متعلق انہیں خوف ہو کہ ان کے بعد ان کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے، تو چاہیے کہ وہ کسی تقسیم وراثت میں خود اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ کسی بھی فریق کی طرف نہ جھکیں بلکہ انصاف کی بات کیا کریں۔ تو اس سے اگلی آیت مجیدہ 4/10 میں ربط کلام کے مطابق اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یاکلون اموال الیتیم ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال نجائز طریقوں سے کھاتے ہیں سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس میں ہم جو لفظ ظلم آیا ہے اس کی بھی تشریح میں جائیں گے اور یاکلون فی بطونہم نارا اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے، اور وہ ضرور داخل ہوں گے دنیا میں نفس لوامہ کی ملامت کی آگ میں، اور وہ دوسری زندگی میں ضرور داخل ہوں گے جہنم کی آگ میں۔ تو اس میں ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، تو یتیموں کے مال کے متعلق آیت نمبر 6 میں یہ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر اس کی دیکھ بھال کرنے والا محتاج ہے تو اس میں سے اپنا حق الخدمت
لکھ سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کے روح سے جائز طریقہ کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے، اور اگر اس کا کوئی کاروبار ہے تو اسے چلانے کے معاوضے کے سوا یتیموں کا مال کھانے کے تمام طریقے ظلمن کی زد میں آتے ہیں۔ اب دوسرا اس میں پوائنٹ آیا ہے یاکلون فی بطونہم نارا۔ یہ الفاظ میں نار کا ایک مجازی معنی مقصود ہے۔ یہ فی الحقیقت آگ کے انگارے نہیں ہوتے۔ اس طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نار کا لفظ مجاز کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ مثلا کلما اوقدو نارن للحرب اطفاء اللہ 5/64۔ جب لوگ لڑائی کے لیے آگ دہکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اطفاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ نار کا لفظ قرآن مجید میں مجازی طور پر بھی متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ 4/10 5/64 کو مثال مان کر لفظ نار کے حقیقی اور مجازی استعمال پر بنظر غائب توجہ دینا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو سلسلہ اس درس کی اگلی 2 آیات جو ہیں 11 اور 12 میں حق تعالیٰ نے وراثت کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور صرف 2 آیتوں میں ان حالتوں سے متعلق وراثتی مسائل کا حل دے دیا گیا ہے جو متوفی کے پسماندگان کی ممکن ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر متوفی کی اولاد صرف 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں تو پھر انداز تقسیم کیا ہوگا؟ 1 بیٹا اور 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، یا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہو تو پھر تقسیم کے الگ الگ کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے؟ اگر 1 بیٹا اور بہت سی بیٹیاں ہوں، یا بہت سے بیٹے اور بہت سی بیٹیاں ہوں، پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ نمبر 2، اگر متوفی کی اولاد کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں تو انہیں کیا ملے گا؟ اگر اولاد نہیں اور ماں باپ ہیں تو پھر انداز تقسیم کیا ہوگا؟ 3 نمبر یہ ہے کہ متوفی مرد کی بیوہ کو کیا ملے گا؟ اگر اولاد ہے تو پھر کیا، اور نہیں ہے تو پھر کیا؟ اس طرح اگر متوفیہ کی اولاد ہے تو اس کا شوہر کتنا حصہ پائے گا؟ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کتنے حصے کا حقدار ہوگا؟ 4 نمبر، اگر متوفی کے ماں باپ نہیں ہیں، اولاد اور بہن بھائی ہیں تو پھر انداز تقسیم کیا ہوگا؟ اگر نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد بلکہ صرف بہن بھائی ہیں تو پھر ترکہ تقسیم کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ مختصر، اللہ تعالیٰ نے متوفی کے پسماندگان کی ہر ممکن صورت کے لیے تقسیم وراثت کا حل صرف 2 آیتوں میں 4/11-12 میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، تو تاکہ مسئلہ وراثت کا ہر گوشہ اچھی طرح ذہن نشین ہوتا چلا جائے۔ یہ 5واں اصول مسئلہ وراثت کی 2 آیتوں 4/11-12 ہی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کا انداز بیان ایسا معجزانہ ہے کہ مسئلہ زیر بحث کی مختلف شقیں اور اصول ایک ساتھ بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ ان اصولوں کے ثبوت 4/11 اور 12 کی تفسیر میں خود بخود نکھر کر اور ابھر کر سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو حاضرین و سامعین، آج کی محفل میں اتنا ہی۔ تو آئندہ ہم حق کے وراثت کی مزید جو ڈیٹیل ہے کہ یہ جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں 1 2 3 4، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔
خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آج کا موضوع عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں، اس کا 5واں حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی آپ کی خدمت میں نئے موضوع کے ساتھ، اس کے اگلے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔